سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 3، سبق نمبر 14، جماعت کا بیان۔ جماعت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جماعت کی پابندی کی، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی جماعت نہیں چھوڑی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہمیشہ جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ صرف منافق جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ جماعت کے احکام و مسائل۔ 5 وقت کی فرض نمازوں میں مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ کسی عذر شرعی کے بغیر جماعت چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عذر شرعی کے بغیر جماعت چھوڑنے کا عادی ہو تو وہ گناہگار ہوگا۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اس کے بغیر یہ نمازیں عطا نہیں ہوتیں۔ تراویح اور سورج گرہن کی نماز میں جماعت سنت ہے۔ رمضان میں وتر کی نماز کے لیے بھی جماعت سنت ہے۔ اگر عورت اور بچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ان کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ان کے لیے جماعت سنت نہیں ہے۔ جماعت ساقط ہونے کے اعذار۔ مندرجہ ذیل اعذار میں سے کوئی عذر پایا جائے تو جماعت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی معاف ہے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، سخت سردی ہو اور مسجد جانے میں بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خوف ہو، راستے میں بہت کیچڑ ہو، سخت تاریکی ہو، سخت ہوا چل رہی ہو، بیمار اندھا یا بہت بوڑھا ہو، کسی بیمار کا ذمہ دار ہو اور اس بیمار کا کام وہی کرتا ہو، پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا ہو، کھانا حاضر ہو اور وہ بھوکا ہو اور کھانے میں دل لگا ہوا ہو، قید میں ہو، جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو، جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں سواری مثلا ٹرین یا ہوائی جہاز وغیرہ چھوٹنے کا خطرہ ہو۔ امامت صحیح ہونے کے شرائط۔ امامت صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ امامت صحیح ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ اور پاگل کی امامت صحیح نہیں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری آیتیں پڑھ سکتا ہو اور ایسے ان پڑھ کی نماز صحیح نہیں جو ضروری آیتیں یا سورہ پڑھ نہ سکتا ہو۔ نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط فوت نہ ہو، مثلا طہارت اور ستر عورت وغیرہ۔ ناک سے مسلسل خون بہنے، پیشاب کے قطرے گرنے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری نہ ہو۔ تلاوت میں حروف کی مخارج صحیح ادا کر سکتا ہو۔ مسئلہ: فاسق کی امامت مکروہ ہے۔ عالم کی موجودگی میں جاہل شخص کی امامت مکروہ ہے۔ اسی طرح اس شخص کو جس کو لوگ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں امام بننا مکروہ ہے۔